تو یہ ایک اس کائنات میں ہمیں بڑی زبردست ایک مینجمنٹ نظر آتی ہے. جس جانور کی اسپیڈ زیادہ ہے, طاقت کم ہے یا اسٹیمنا کم ہے. چیتے کی اسپیڈ بہت زیادہ ہے نا, اسٹیمنا بہت کم ہے, زیادہ دیر نہیں بھاگ سکتا. ہرن کا اسٹیمنا زیادہ ہے, اسپیڈ چیتے سے کم ہے, ٹھیک ہے نا, تاکہ بیلنس رہے. کچھوے کی اسپیڈ ہی نہیں ہے, وہ یہاں سے وہاں تک جانے کے لیے 5 سال لگا دے گا. تو اللہ نے اس کو یہ سہولت دی کہ بھائی آپ کی عمر لمبی کر دیتے ہیں ہم, آپ کے پاس آپ کو جلدی نہیں ہونی چاہیے کسی کام کی. میں نے خود وہاں ابھی تنزانیہ کے جنگلات میں گیا تو 300 سال پرانے کچھوے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. گوروں نے ان پر ان کی عمریں لکھی ہوئی ہیں. 300 سال پرانے کچھوے, ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو, لیکن گوروں نے ریسرچ 300 سال پہلے شروع کی نا. جو کچھوا 300 سال پیدا ہوا اس پہ ڈیٹ لکھ دی, ڈیٹ آف برتھ, اور وہاں ایک اس جزیرے میں ایک نمائندہ بٹھا دیا یا کوئی ادارہ کھول دیا کہ جو کچھووں کی حفاظت کرے, ان کی عمریں نوٹ کرے. تو ہر سال عمر بڑھی, تو 300 سال پرانا کچھوا, وہ بڑے بڑے. تو اب چونکہ ان کی اسپیڈ بہت کم ہے تو اللہ نے ان کی عمر کیا کر دی زیادہ, کہ تم سارے کام لیٹ کرو گے مگر تمہیں لیٹ ہونے سے نقصان نہیں ہوگا, تمہارے پاس جینے کے لیے ٹائم بہت ہے, کوئی جلدی نہیں ہے بھائی. وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے وہاں تک جانے میں مجھے 100 سال لگیں گے, کوئی بات نہیں, یہ ایسے ہی جیسے ہے بھائی, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے. تو پھر دوسرا ان کے میں یہ ہے کہ اب درندہ حملہ کرے گا تو وہ تو بھاگ ہی نہیں سکتے بیچارے. تو اللہ نے ان سے کہہ دیا کہ تمہیں بھاگنا ہی نہیں ہے, تمہیں تو رک جانا ہے, تمہیں اپنے ڈیفنس کے لیے کیا کرنا ہے, رک کے سمٹ جانا ہے بس. اب جو شیر آئے گا, چیتا آئے گا کھانے کے لیے, اس کو بولنا ہے کر لے جو کرنا ہے بھائی تو نے. اب وہ اندر سمٹ کے خول میں بیٹھ جائے گا. وہ خول ایسا آپ ہاتھی کو بھی کھڑا کر دیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کے اوپر. اب اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم جب ڈیفنس کے لیے کسی قلعے میں گھس جائیں تو ہمارے ساتھ ایک مسئلہ ہوتا ہے, محفوظ تو ہو گئے لیکن کب تک بھائی. وہ کچھوا اس خول کے اندر سمٹ کے بند ہو گیا, شیر تو کرسی ڈال کے بیٹھ جائے گا وہاں پہ, بیٹا کبھی نہ کبھی تو نکلے گا نا. کیا ہو گیا بھائی, بھائی کبھی نہ کبھی تو نکلے گا, تجھے بھوک بھی لگے گی, بچوں کے پاس بھی جانا ہے, تو نے انڈے بھی سینے ہیں, بہت سارے تیرے مسائل ہیں, دنیا میں ہر ایک کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں. تو شیر بیٹھ گیا وہاں پہ اور کچھوا خول کے اندر بند ہو گیا. تو شیر بیٹھے 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 تھک جائے گا, کچھوا کہے گا میرے پاس ٹائم بہت ہے مجھے کسی کام میں جلدی نہیں, میں 5-10 سال ایسے نکال لوں گا, کیونکہ میرے لیے 5-10 سال ایسے ہیں جیسے تمہارے لیے 1 دن 2 دن. بھائی میں تو 300-400 سال تک زندہ رہ سکتا ہوں, مجھے جلدی نہیں ہے کسی کام کی, میں بیٹھا ہوں. تو بیٹھا 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 شیر کہے گا بھاڑ میں جاؤ یار, میں تو بھوک سے مر رہا ہوں, کہیں اور جاؤ, اس کے پاس تو, میرے پاس تو کم زندگی ہے نا. تو اللہ نے اس کو سست بنایا, چال نہیں دی تو متبادل دے دیا. سمندر میں بعض مچھلیاں ایسی ہیں جن کی سپیڈ بہت کم ہے, تو ساری مچھلیاں ان کو کھا جائیں. تو ان کو قدرت نے عجیب ڈیفنس کی عجیب صلاحیت دی ہے. وہ صلاحیت یہ دی ہے, اچھا وہ رہتی ہیں سرنگ میں, تو ان کے پیچھے خطرناک سا منہ بنا دیا دم پہ, باقاعدہ تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے. وہ ایسی خطرناک سا منہ ہوتا ہے کہ مچھلیاں دیکھ کے اس کو ڈر کے بھاگ جاتی ہیں, حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے پیچھے ایسا منہ ہے جو مچھلیوں کو ڈرا رہا ہے. تو بھائی یہ بھی خود بخود وجود میں آ گیا. تو اللہ کو پتا ہے نا کہ اس کو میں نے یہ اس میں عیب رکھا, تو اس کا متبادل اس کو یہ دے دو, آلٹرنیٹ یہ دے دو, اس کے ایک سچی مچی کا منہ اور ایک جھوٹی موٹی کا منہ بنا دو, اس کا دم پہ بنا دو. بعض مچھلیاں ایسی جن کی دونوں طرف منہ بنے ہوئے ہیں, سچی مچی کا منہ ایک ہی ہے, اس منہ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ تمہارے منہ کون لگنے والا ہے ابھی. بھائی دم پہ اس کو تصویر تھوڑی نظر آ رہی ہوتی ہے اپنی, وہ تو بیچاری غار میں منہ کر کے دم باہر نکال کے آرام سے سو رہی ہے. اسے پتہ ہی نہیں کہ قدرت نے اس کی حفاظت کا کیسا انتظام کیا, پیچھے کتنے جانور ڈر کے بھاگ چکے ہیں, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو وہ بیچارے وہ نکلی منہ دیکھ کے ہی اس کو سچی مچی کا منہ سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو حملہ کرے گی ہم پر, وہ بھاگ جاتے ہیں وہاں سے. یہ قدرت کا بنایا ہوا انتظام ہے. دیکھو سائنسدان جو ہے نا, جب کسی چیز پہ ریسرچ کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں یار اللہ نے اس کو اس طرح سے بنایا ہے, تو یہ اصل میں یہ والا جو فنکشن ہے نا, یہ کام کر رہا ہے, یہ گردے فلٹر کر رہے ہیں, دل پمپنگ کر رہا ہے, تو یہ اس وجہ سے زندہ ہے. اللہ کہتے ہیں ایسی مخلوق پیدا کروں گا جس میں دل ہی نہیں ہے. مچھلیوں کے دل ہوتا ہے,
ہے بھائی, ایسی مخلوق پیدا کر دی جس کے دل ہی نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں اصل میں بلڈ کا سرکولیشن ہوتا ہے, تو اس لیے اللہ نے بہت سی مخلوق ایسی بنائی جس میں بلڈ ہی نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی اتنے دباؤ کے نیچے زندگی محال ہے. پہلے یہ کہا ہے کہ سمندر میں نا اس سے زیادہ نیچے زندگی نہیں ہو سکتی کیونکہ پانی کا اتنا دباؤ ہے. ابھی ریسرچ ہوئی ہے کہ بھائی سمندر کی تہ میں جہاں گھپ اندھیرا ہوتا ہے وہاں بھی مخلوق ہے, اور اس دباؤ کو برداشت کرنے کے لیے کیا کیا اللہ نے انتظامات پیدا کیے ان کے اندر. تبھی تو اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے, ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے. پرندوں کی چونچیں مڑی ہوئی ہوتی ہیں, کتابوں میں لکھا ہوتا ہے یہ چونچ اس لیے مڑی ہے تاکہ یوں کر کے کھائے. وہ سیدھی چونچوں والے بھی اللہ نے پیدا کر دی ہے کہ یہ فلسفہ یہاں کیا ہو جاتا ہے, فیل ہو جاتا ہے. سیدھی چونچ والے, لمبی چونچ والے, مڑی ہوئی چونچ والے, ہر طرح کی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے. اتنی مخلوق پیدا کی اور ہر ایک کا سسٹم دوسرے سے الگ. بغیر آنکھوں والے بھی وہ اڑتے ہیں, ایسا زبردست اڑتے ہیں, ان کی ایسی ریز نکل رہی ہوتی ہیں, وہ ریز آنکھوں والوں سے زیادہ پہچان جاتی ہے کہ یہ آگے کیا آ رہا ہے. ہر طرح کی. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. تبھی تو اللہ کو بڑا جوش آیا قرآن مجید میں جب ایک مشرک نے کہا نا, ایک ہڈی لے کر آیا اور کہا کہ جب ہم مردہ ہو کے بوسیدہ ختم ہو جائیں گے دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ, تم پانی کا قطرہ تھے, تمہیں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بنا کے جس نے انسان بنا دیا وہی دوبارہ پیدا کرے گا اس مٹی کو. تم اس پانی کو تو دیکھ رہے ہو انسان بن رہا ہے, اس میں تو سائنسدانوں نے کوئی لاجک بتا دی نا, یوں ہوتا ہے یوں ہوتا ہے یوں ہوتا ہے, تو تمہاری سمجھ میں آ گیا, تو تم سمجھتے ہو اللہ اسی طرح کر سکتا ہے, اس کے علاوہ نہیں کر سکتا. فرمایا جس نے اس کو پہلی دفعہ بنایا وہ دوبارہ بھی بنائے گا. اور وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, تم یہ سمجھتے ہو اسی پروسیس کے تحت گزر کے تمہیں انسان بنا سکتا ہے جو پہلی دفعہ پروسیس تم نے دیکھا. اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے, بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے وہ, ہر طرح سے بنا سکتا ہے وہ, جو اور بنا کے دکھا بھی رہا ہے. اڑنے والے جانور, پھر اڑنے والے جانور بڑے بھی ہیں چھوٹے سے چھوٹے بھی ہیں, عقاب اور شاہین بھی نظر آئیں گے آپ کو, مکھی بھی نظر آئے گی, مچھر بھی, وہ بھی اڑنے والے ہیں. مکھی اپنے پروں کو ایک سیکنڈ میں اتنی دفعہ ہلا لیتی ہے نا, دیکھو ہیلی کاپٹر ابھی تک کوئی ایسا ایجاد نہیں ہوا جو یوں یوں کر کے ہوا میں ٹھہر سکے, یوں پنکھڑی گھومتی ہے تو ٹھہر جاتا ہے, ایسے اتنی زور سے ہلے کہ ہوا میں ٹھہر جائے, ایسا ہیلی کاپٹر اب تک ایجاد نہیں ہوا. مکھی ایسا ہی ہیلی کاپٹر ہے. مکھی کی بھنبھناہٹ سنیے, وہ بھنبھناہٹ اس کے منہ کی نہیں ہوتی, وہ اس کے پروں کی ہوتی ہے. وہ کھڑے کھڑے ایسے ایسے اتنی اسپیڈ سے اپنے پروں کو ہلا رہی ہے, ہوا میں ٹھہر رہی ہے, پھر ایک دم اسپیڈ سے آگے جائے گی, ریورس گیئر بھی لگا دیتی ہے وہ کھڑے کھڑے ہی, تو وہ کھڑے کھڑے پیچھے بھی ہو جاتی ہے مکھی ہے بھائی. اور مچھر تو ایک الگ ہی مخلوق ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں بنایا, اور آنکھ کان ناک دل دماغ یہ ساری چیزیں اس اللہ نے پیدا کی ہیں, یہ خود بخود پیدا نہیں ہوئی. اور کیوں بنائی ہے؟ لعلکم تشکرون, تاکہ تم اس کا شکر کرو.